کیا آپ جانتے ہیں کہ جب عباس شریف کے داماد حسین نواز نے ایک غیر ملکی لڑکی سے خفیہ شادی کر لی تو اس موقع پر عباس شریف نے کیسے کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے اپنی بیٹی پر سوتن کو قبول کیا تھا؟ جب پرویز مشرف نے عباس شریف کو جیل میں قید کر دیا تو وہاں رہتے ہوئے عباس شریف ایسا کیا کرتے تھے کہ جیل میں تمام قیدی ان کے گن گاتے؟ میاں محمد شریف مرحوم کے حافظ قرآن بیٹے میاں محمد عباس شریف اپنے بڑے بھائیوں کی طرح کامیاب بزنس مین کیوں نہ بن پائے؟ نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے تو گھر سے مرگن کھانے، پائے، نہاری اور نہ جانے کیسے کیسے کھانے پک کر آتے تھے، لیکن انہی کا سگا بھائی عباس شریف قیدیوں کی بچی ہوئی روٹیاں اور سالن کھانے پر کیوں مجبور تھا؟ اپنی زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دینے والے اور رائیونڈ کے تبلیغی مرکز میں پڑے رہنے والے میاں محمد عباس شریف کی حادثاتی موت کا ذمہ دار کون تھا، اور ان کے بچوں کے مریم نواز اور حمزہ شہباز سے کیا اختلافات ہیں؟ آج کی ویڈیو میں میاں محمد شریف مرحوم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے اور سابق MNA حافظ میاں محمد عباس شریف کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ میاں عباس شریف کے دادا میاں محمد رمضان کے 7 بیٹے تھے۔ آزادی کے بعد 7 بھائی میاں محمد شفیع، میاں عبدالعزیز، میاں برکت علی، میاں محمد شریف، میاں معراج الدین، میاں محمد بشیر اور میاں سراج الدین لاہور آ کر رہنے لگے۔ یہاں ان کا چوک دالگرہ میں ایک چھوٹا سا سٹیل پگھلانے والا کارخانہ تھا۔ یاد رہے کہ شریف فیملی کے مخالفین انہیں آج بھی لوہار کہتے ہیں۔ عباس شریف کل 4 بھائی بہن تھے جن کے نام نواز شریف، شہباز شریف، عباس شریف اور کوثر شریف ہیں۔ وہ سب سے چھوٹے تھے۔ عباس شریف نواز شریف سے عمر میں 7 سال جبکہ شہباز شریف سے 5 سال چھوٹے تھے۔ میاں محمد شریف نے اپنے چھوٹے صاحبزادے کو ایک دینی مدرسے میں داخلہ دلوایا اور یہاں سے عباس شریف نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت بھی حاصل کی، جبکہ انہوں نے اپنی عصری تعلیم لاہور سے حاصل کی اور پھر وہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگے۔ میاں عباس شریف اپنے بڑے بھائی جان میاں نواز شریف کے سمدھی بھی ہیں۔ نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے اپنے چچا عباس شریف کی بیٹی سائرہ عباس سے شادی کی۔ عباس شریف کی طرح ان کے نواسے زید حسین بھی حافظ قرآن ہیں۔ یاد رہے کہ زید حسین میاں نواز شریف کے پوتے ہیں۔ عباس شریف کو اس وقت شدید دھچکا لگا کہ جب ان کے داماد حسین نواز نے سعودی عرب جلا وطنی کے دوران چھپ کر دوسری شادی کر لی۔ پاکستان کی مشہور میڈیا پرسنالٹی ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ حسین نواز کی دوسری اہلیہ ایبلا ٹیگرڈ ان کے بیٹے کی استانی تھی جسے وہ دل دے بیٹھے۔ حسین نواز نے اپنے خاندان کی پرواہ کیے بغیر اس لبنانی خاتون سے شادی تو کر لی، لیکن بہت جلد تمام اہل خانہ کو اس شادی کا علم ہو گیا۔ اس موقع پر عباس شریف سمیت تمام بھائی بہت پریشان تھے اور کئی خبریں پرنٹ میڈیا میں چھپتی رہیں۔ حسین نواز نے اپنی دوسری بیوی کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو بالآخر شریف فیملی کو بوجھل دل کے ساتھ لبنانی بہو کو قبول کرنا ہی پڑا۔ عباس شریف کے صاحبزادوں کے نام یوسف عباس اور عزیز عباس ہیں۔ پچھلے کئی عرصے سے عباس شریف کے بیٹوں کے نام بھی میڈیا پر چلتے رہے ہیں اور ایسی خبریں سرکولیٹ ہوتی رہی ہیں کہ ان کے حمزہ شہباز اور مریم نواز سے شدید نوعیت کے اختلافات ہیں۔ میاں عباس شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے دونوں بھائی نواز شریف اور شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ عباس شریف بھی اپنے بھائیوں کی طرح رکن قومی اسمبلی رہے۔ عباس شریف کے MNA بننے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ 1993 کے جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف ایبٹ آباد اور لاہور کے 2 حلقوں سے MNA الیکٹ ہوئے تھے۔ میاں صاحب نے لاہور کی ایک نشست NA 92 خالی کر دی۔ یہاں 2 دسمبر 1993 کو ضمنی انتخابات ہونا تھے۔ نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھیا عباس شریف کو الیکشن لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ میاں عباس شریف سیدھے سادے انسان تھے اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہ تھا، لیکن وہ اپنے بڑے بھائی جان کے حکم کو ٹال نہ سکے اور انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری الیکشن لڑا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA
92 لاہور میں نون لیگ کے شیل کے نشان سے لڑنے والے میاں محمد عباس شریف نے پیپلز پارٹی کے میاں عزیز الرحمان چند کو شکست دی اور یوں وہ الیکشن جیت کر MNA منتخب ہو گئے۔ پہلی مرتبہ MNA بننے والے میاں عباس شریف کے کولیگز میں لیڈر آف دا اپوزیشن میاں محمد نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، شیخ رشید احمد، چودھری نثار علی خان، اعجاز الحق، چودھری شیر علی، خواجہ آصف، اسحاق ڈار اور جاوید ہاشمی جیسے بڑے نام شامل تھے۔ 93 کی اسمبلی کے ایک اجلاس میں جب صدر فاروق لغاری پارلیمنٹ سے خطاب کے لیے آئے تو اپوزیشن کے ہنگامہ آرائی کے دوران عباس شریف پیش تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ سیاست کے لیے نہیں بنے۔ 1997 کی جنرل الیکشن میں میاں عباس شریف نے پارٹی ٹکٹ لینے سے معذرت کر لی۔ اگر وہ الیکشن لڑتے تو ممکن تھا کہ نواز شریف انہیں اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے کوئی اہم وزارت دیتے۔ میاں عباس شریف اپنے بھائیوں کی طرح بزنس مین تو تھے، لیکن وہ بالکل بھی کاروباری ذہن نہیں رکھتے تھے۔ وہ شروع ہی سے انتہائی عاجز اور درویش صفت انسان تھے۔ عباس شریف خود کو دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر چکے تھے اور ان کا زیادہ تر وقت رائے کے تبلیغی مرکز میں گزرتا۔ نواز شریف تو رائے تبلیغی مرکز بادشاہوں کی طرح جاتے، مگر عباس شریف وہاں فقیروں کی طرح چلتے پھرتے۔ ان کا نہ تو کوئی پروٹوکول تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنی سیکیورٹی پر گارڈز کو مامور کیا ہوا تھا۔ ان کا لائف سٹائل اس قدر سادہ تھا کہ کوئی یہ اندازہ نہیں لگا پاتا تھا کہ یہ صاحب پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں۔ عباس شریف صرف نام سے ہی نہیں بلکہ حقیقت میں بھی شریف النفس انسان تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کی شب جنرل پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے بعد جب شریف فیملی کے دیگر لوگ زیر عتاب آئے تو وہی میاں محمد عباس شریف کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف پرویز مشرف کے آرڈرز پر اٹک قلعے میں پابند سلاسل تھے، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی میاں عباس شریف لاہور کی کیمپ جیل میں رکھے گئے۔ جن دنوں عباس شریف قید تھے تو ان کے گھر سے خصوصی طور پر کھانے کی دیگیں تیار ہو کر کیمپ جیل پہنچائی جاتی تھی۔ جیل میں لنگر چلتا، عباس شریف میزبان ہوتے اور جیل کے باقی تمام قیدی مہمان۔ عباس شریف خود روٹیاں اور سالن پکڑ کر قیدیوں کو پیش کرتے اور پھر بعد میں جو کچھ بچ جاتا وہ خود کھایا کرتے۔ سخت گرمیوں کے موسم میں عباس شریف کے خرچے سے ہر بیرک میں برف لا کر ٹب میں ڈال کر پنکھا چلایا جاتا تاکہ گرمی کا اثر کچھ کم ہو سکے۔ جیل میں رہتے ہوئے عباس شریف اپنے ساتھی قیدیوں کے جرمانے تک اپنی جیب سے ادا کرتے۔ سال 2000 میں عباس شریف کو آزادی کا پروانہ ملا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ان کی رہائی کے آرڈرز ہوئے تو نماز کا وقت قریب تھا۔ ایسے میں عباس شریف نے جیل سے نکلنے کی بجائے وہاں انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر میں اذان ہوئی، انہوں نے وضو بنایا، باجماعت نماز ادا کی اور پھر تمام قیدیوں سے مل کر جیل سے باہر آئے۔ پرویز مشرف سے ڈیل ہو گئی تو شریف فیملی کے دیگر لوگوں کی طرح عباس شریف بھی سعودی عرب آ کر رہنے لگے، لیکن وہ جدہ کے سرور پیلس کے مکین ہوتے ہوئے بھی فقیروں کی طرح زندگی گزارتے۔ طویل عرصے تک پردیس میں جلا وطنی کاٹنے کے بعد عباس شریف پاکستان واپس آئے۔ چونکہ وہ خود کی PR نہیں چاہتے تھے اور لو پروفائل میں زندگی گزارا کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ نہ ہی میڈیا نے انہیں زیادہ لفٹ کروائی اور پاکستانی عوام کی اکثریت تو شاید ان کے نام سے بھی واقف نہ ہوگی۔ 1956 میں پیدا ہونے والے عباس شریف 11 جنوری 2013 بروز جمعہ وضو کرتے ہوئے پھسلے اور الیکٹرک ہیٹر سے جا ٹکرائے۔ ہائی وولٹیج کرنٹ لگنے سے انہیں دل کا دورہ پڑا۔ انہیں فوری طور پر شریف میڈیکل سٹی ہاسپٹل لایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ وفات کے وقت عباس شریف کی عمر 58 برس تھی۔ شریف فیملی کے مخالف صحافتی حلقوں میں یہ بحث چلتی رہی ہے کہ عباس شریف کی ڈیتھ نیچرل نہیں تھی بلکہ انہیں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ عباس شریف کے قتل کا سراغ لگایا جائے تو اس میں نواز شریف قصوروار پائے جائیں گے، کیونکہ عباس شریف بہت جلد پریس کانفرنس کر کے اپنے بھائیوں کی کرپشن کے حوالے سے انکشافات کرنے والے تھے۔ خیر، ہم اس بارے میں کچھ بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ میاں محمد عباس شریف کی نماز جنازہ مولانا راغب نعیمی نے پڑھائی اور جاتی عمرہ میں انہیں اپنے والد میاں محمد شریف کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج کی بات کریں تو اس وقت بھی شریف ٹرسٹ کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں مرحوم عباس شریف اور ان کی اہلیہ صاحبہ عباس کے نام لکھے ہیں۔
آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ جنرل محمد ضیاء الحق پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ عراقی صدر صدام حسین کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور نواب آف کالا باغ کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔